Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today 7th of August 2020 और आज के जो डॉन एडिटोरियल है उनमें सबसे पहले इकोनॉमिक रिकवरी, उसके बाद स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी और उसके बाद वेलकम टर्न अराउंड है। इकोनॉमिक रिकवरी के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बारे में बताया गया, जो कोविड-19 से पहले ही डिक्रीज़ थी, यानी वो स्लम्प कर चुकी थी, लेकिन कोविड-19 के बाद लास्ट मंथ जो जुलाई तक उसकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई, जस्ट बिकॉज ऑफ आपको पता है लॉकडाउन की वजह से और बिजनेसेस जितने क्लोज़ हुए उसमें जो इसकी इकोनॉमिक कंडीशन है हमारे मुल्क की वो बहुत ज़्यादा डाउन चली गई। अब क्योंकि जैसे कि आपको पता है कल इस बात को अनाउंस किया गया है कि 8 अगस्त जो है हर चीज़ तकरीबन रीओपन कर दी जाएगी एक्सेप्ट सम स्कूल्स और इस तरह की चीज़ें छोड़ के, जो 15 सितंबर तक उम्मीद है कि हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 के असरात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और बहुत कम हद तक चले गए हैं, आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो उसकी वजह से इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या अब स्टेट जो है वो इसको रिकवर कर पाएगी या नहीं। दूसरा है स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी के हवाले से रिसेंटली, यानी कल की अगर बात करें तो सिंध में जमात इस्लामी ने एक लॉन्ग मार्च किया जस्ट फॉर द कश्मीर के लिए, कश्मीर के साथ सॉलिडेरिटी के लिए। तो उसके ऊपर अटैक किया गया और अटैक के बारे में कहा जाता है कि जो सिंधु देश एक्टिविटी है उसकी जो बैंड आर्मी है उन लोगों ने अटैक किया और हैंड ग्रेनेड फेंका, जिससे तकरीबन 40 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए और बाद में एक बंदे की डेथ भी हुई। बताया जाता है कि कराची और उसके साथ साथ इस तरह की जो दूसरे बड़ी सिटीज़ हैं जिनमें सेक्टेरियन वायलेंस बहुत ज़्यादा है, इस तरह के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को ज़ोर के साथ या शिद्दत के साथ इस चीज़ का लुक आफ्टर करना होगा कि क्या चीज़ें हैं, ये क्या मसाइल हैं जो अभी तक चल रहे हैं। सो दीज वर अबाउट दीज टू एडिटोरियल्स। और आज का जो एडिटोरियल है दैट्स वेलकम टर्न अराउंड। ये टर्न अराउंड किस चीज़ का है जी? ये कोविड-19 का है, उसके हवाले से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नियरली 5 months आफ्टर द फर्स्ट कोविड-19 केसेस वर डिटेक्टेड इन पाकिस्तान, तकरीबन 5 महीने से जब पहला केस जो है जो डिटेक्ट हुआ था पाकिस्तान में, ऑल इंडिकेटर्स सजेस्ट दैट वी हैव मैनेज टू प्रिवेंट द ऑल आउट पेंडेमिक इंड्यूस्ड हेल्थ केयर कैमिटी दैट वाज फियर्ड। जो इंडिकेटर सजेस्ट हुए थे वो यही थे कि हम मैनेज कर पाएंगे कि प्रिवेंट कर पाएँ इस पेंडेमिक को, हेल्थ केयर इसको, जिसका हमें बहुत ज़्यादा डर था। विद केसेस कंसिस्टेंटली फॉलोइंग द पॉजिटिविटी रेशियो इन डिक्लाइन एंड क्रिटिकल केयर यूनिट्स डिज़ाइंड फॉर कोविड-19 patients clearing out, it appears that the measures to curb the spread of the virus have been successful. इन केसेस के साथ जो कंसिस्टेंटली नीचे की तरफ जा रहे हैं, हमारी एक पॉजिटिविटी रेशियो जो है इस सिचुएशन को और केयर यूनिट्स को जो क्रिटिकल और डिक्लाइन कर रही, जो हमने कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए डिक्लेयर की थी उनको क्लियर आउट करने के लिए, ऐसा लगता है कि हमारे ये जो अहकामात थे या हमारे ये जो मयज़ थे इसकी जो बीमारी थी, इस वायरस के फैलने की रुकावट के लिए, वो सक्सेसफुल साबित हुए हैं। लेटेस्ट फिगर्स शेयर बाय द गवर्नमेंट आर इनकरेजिंग। अभी जो लेटेस्ट फिगर गवर्नमेंट ने शेयर की है वो बहुत ज़्यादा हौसलामंद है, हौसला अफजा है। 91 पीसी ऑफ वेंटिलेटर्स इन द कंट्री आर लाइंग अनयूटिलाइज्ड एंड एट प्रेजेंट। इस वक्त जो है तकरीबन 91 पीसी वेंटिलेटर्स जो हैं कंट्री में वो गैर इस्तेमाल शुदा पड़े हैं एंड एट प्रेजेंट। और इस मौजूदा हालत की अगर बात करें, ऑल दो देयर आर मोर देन 20,000 एक्टिव केसेस, हाँ बिल्कुल अभी 20,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, लेकिन ओनली 1300 और सो आर बीइंग ट्रीटेड एट हॉस्पिटल्स, लेकिन उनमें से सिर्फ 1300 ऐसे हैं जो हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट जिनकी हो रही है। दिस इज़ इंडीड अ वेलकम डेवलपमेंट, ताहम ये बहुत एक वेलकम करने वाली डेवलपमेंट तरक्की है, एंड वन दैट द गवर्नमेंट स्पेशली द नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर डिज़र्व्स क्रेडिट फॉर। और ये जो गवर्नमेंट है और ख़ास तौर पे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो है वो डिज़र्व करता है कि उसे इसका क्रेडिट दिया जाए। इन दिस इसमें द वर्क ऑफ NCOC नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर का जो काम है, हेड असद उमर, जिसको असद उमर ने हेड किया है, एडवाइज़र्स एंड प्रोविजनल हेड्स इज़ नोटेबल। इनमें असद उमर एडवाइज़र और उनके जो प्रोविजनल हेड्स हैं वो नोटेबल हैं, एज दे tenaciously work together against a shared national threat despite some bitter differences। जैसे कि उन्होंने आपस में मिल के प्रॉपरली काम किया है ताकि ये जो नेशनल थ्रेट है इसके साथ वो लड़ सकें, बजाय इसके कि वो आपस में डिफरेंसेस रखें। आफ्टर सम कुछ फुट ड्रैगिंग के बाद एंड फम्बलिंग और थोड़ा सा लड़खड़ाने के बाद अथॉरिटीज़ मैनेज टू एक्ट टुगेदर। अथॉरिटीज़ ने इस बात को संभाल लिया कि वो आपस में काम करेंगे, एंड अंडर ग्रेट प्रेशर, और इस ग्रेट प्रेशर के अंडर फार्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड a plan to
contain the virus. انہوں نے ایک فارمولیٹ کیا اور امپلیمنٹ کیا ایک پلان جو وائرس کو کنٹین کرے. The criticism against public officials was both necessary and valid. جو criticism کیا گیا پبلک officials کے against وہ necessary بھی تھا اور جائز بھی تھا. And gave the federal and provisional authorities the impetus to confront a grim reality and act quickly. اور انہوں نے فیڈرل اور پروویژنل اتھارٹیز جو ہیں اس کو یہ جو مطلب کرٹیسزم کیا گیا اس نے فیڈرل اور پروویژنل اتھارٹیز کو حرکت دی, ان کو ذرا اس بات پہ اکسایا کہ وہ جلدی سے موومنٹ کریں یا کوئی حرکت کریں تاکہ یہ جو گرم ریئلٹی ہے, یہ جو خطرناک ریئلٹی ہے, اس کو جلدی جو ہے اس کو کنفرنٹ کیا جائے. پاکستان began grappling with COVID-19 a month or so after it wreaked havoc in other countries, giving rise to fears of what the virus would do to a country of our size and vulnerability. اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان نے اس کو ریسل کے اس کے ساتھ فائٹ کی ہے کووڈ-19 کی 1 مہینہ آلموسٹ, جس میں اس وائرس نے دوسرے ملکوں میں بہت بڑی تباہیاں پھیلائی ہیں. گیونگ رائز ٹو دا فیئرز آف واٹ دا وائرس وڈ بی ٹو اے کنٹری آف آور سائز. اس بات کا ڈر تھا کہ وائرس جو ہے ہمارے لیے کیا ڈر لائے گا ہمارے سائز کے ملک کے لیے. اینڈ ولنریبلٹی, اور یعنی ولنریبلٹی کا مطلب ایک ایسی اسٹیٹ میں, ایک ایسی حالت میں ہونا جس کا آپ کو ڈر ہو کہ آپ ایکسپوز ہو جائیں اور پاسبلٹی کہ ہو کہ آپ کے اوپر اٹیک کیا جائے. یعنی ایک ہمارے سائز کا جو ملک تھا جس کا ہمیں ڈر تھا کہ ڈیفینیٹلی ہم جو ہے ہم ایکسپوز ہو جائیں گے اور ہمارے اوپر اس کا اٹیک زیادہ ہوگا. آفٹر آل پاکستان ہیز اے میسو پاپولیشن. دیکھا جائے تو پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. فریجائل ہیلتھ کیئر سسٹم, ہمارا ایک بڑا ویک سا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے, اینڈ اے ویک اکانومی, اور ہماری اکانومی جو ہے وہ ویک ہے. ملینز آف پیپل لیو ان کلوزلی پیکڈ ہومز ود لارج فیملیز. ملینز کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں بڑی فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں. سگنیفیکنٹ پروپورشن آف دا پاپولیشن ہیز انڈرلائنگ کنڈیشن سچ ایز ڈائبٹیز. ایک خاص قسم کی جو پروپورشن ہے اس پاپولیشن کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈائبٹیز ان کنڈیشنز میں ڈائبٹیز کے تھرو گزر رہی ہے. مینی کمیونٹیز آلسو فیس ایکیوٹ واٹر شارٹیج. بہت سی کمیونٹیز ایسی ہیں جنہیں پانی کی شارٹیج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وچ مینٹ دیٹ بوتھ سوشل ڈسٹینسنگ اینڈ فریکوینٹ ہینڈ واشنگ واز اوور ہیوج چیلنجز. جس کا مطلب ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کرنا اور بار بار ہاتھ دھونا جو ہے وہ بھی بڑے چیلنجز میں شامل تھا. آل دیز فیکٹرز میڈ پاکستان اسپیشلی سسیپٹیبل ٹو دا فاسٹ اسپریڈنگ ہائی فیٹیلٹی وائرس. یہ جو ساری چیزیں ہیں, یہ جتنے بھی فیکٹرز ہیں, انہوں نے خاص طور پہ پاکستان کو لائبل کیا کہ شاید یہ انفلوئنس ہو جائیں اس وائرس سے, یا یہ وائرس انہیں متاثر کرے اس فاسٹ اسپریڈنگ, اس تیزی سے پھیلتے ہوئے اور ہائی فیٹیلٹی اور بڑی اموات کی شرح والے وائرس سے. فارچونیٹلی قسمت سے دیٹ ڈومز ڈے سینیریو واز اوائڈڈ. وہ جو خطرناک قسم کا سینیریو تھا اس سے ہم بچ گئے ہیں. سم گڈ ڈیسیژنز ور ٹیکن. کچھ اچھے فیصلے لیے گئے. دا ٹیسٹنگ اینڈ کوارنٹائننگ آف آل انٹرنیشنل پیسنجر, جن میں ٹیسٹ کرنا اور کوارنٹائن کرنا سارے انٹرنیشنل پیسنجرز کو. دا ٹریک اور ٹریس سسٹم, کلوجرز اینڈ اسٹرکٹ لاک ڈاؤنز ان سم سٹیز اینڈ دین اسمارٹ لاک ڈاؤنز ان ہاٹ اسپاٹس. کچھ سٹیز میں اسٹرکٹ قسم کا لاک ڈاؤن کرنا اور کچھ ہاٹ اسپاٹ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ وائرس زیادہ تھا ان کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے بند کرنا اچھے جو اسٹیپس تھے ان میں شامل ہے. وائل دا پرائم منسٹرز انیشیل میسیج لیفٹ اے لاٹ ٹو بی ڈیزائرڈ. جبکہ پرائم منسٹر کا جو پہلا میسیج تھا لیفٹ اے لاٹ ٹو بی ڈیزائرڈ, وہ بہت ڈیزائر کیا جاتا ہے. ان ہز مور ریسنٹ اسٹیٹمنٹ اباؤٹ دا وائرس ہی ری انفورسڈ اٹس لیتھرٹی. اور اس کی جو بعد میں اسٹیٹمنٹس آئی اس میں انہوں نے بار بار ہمیں یہ ری انفورس کیا کہ اس وائرس کی لیتھلٹی یعنی اس کی یہ جو خطرناک ہے کس حد تک زیادہ ہے. آل دیز ایکشنز ور امپورٹنٹ اینڈ ہیو ڈیلیورڈ ریزلٹس. یہ سارے کے سارے ایکشن جو تھے بہت ضروری تھے اور یہ واقعی ہی رزلٹ دکھا چکے ہیں. ناؤ ایز وی فالو ادر کنٹریز ان موونگ فارورڈ. اب جب ہم دوسرے کنٹریز کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آگے بڑھنا سٹارٹ کر دیا ہے, ویجیلنس از آف اٹ موسٹ امپورٹنس. ہمیں جو ہے چاق و چوم بند رہنا ہے, اس کے اوپر ہمیں نظر رکھنی ہے, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ماسک ویئرنگ ان سوشل ڈسٹینسنگ مسٹ بی انفورسڈ. یہ ماسک کو ویئر کرنا اور یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو ضرور لاگو کیا جائے. ٹیسٹنگ وچ ریمین فار لوور دین ایکسیپٹیبل ایون ایٹ اٹس پیک. یہ جو ہمارا ٹیسٹنگ سسٹم ہے جو ہمارے پیک کے دور میں بھی بہت کم رہا ہے, اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. مسٹ بی انکریز, اسے بڑھایا جائے اینڈ میڈ ایکسیسیبل, اور اسے لوگوں کی پہنچ تک پہنچایا جائے. ود پاکستان انٹرنگ سم تھنگ آف اے کووڈ-19 ٹویلٹ زون. اگر پاکستان جو ہے کووڈ-19 کے ٹویلٹ زون میں آیا ہے, اٹ از امپورٹنٹ ٹو ایکنالج دا ویری
ریئل اینڈ ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینسز آف دا پینڈیمک. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو اکنالج کیا جائے کہ اس کی حقیقت اور یہ اس کے جو کانسیکوینسز، اس کے جو نتائج ہیں اس پینڈیمک کے، وہ کس حد تک ڈیوسٹیٹنگ خطرناک ہو سکتے ہیں. اوور برڈنڈ ہیلتھ کیئر ورکرز جو بیچارے بہت زیادہ اوور برڈنڈ ہیں. فرٹیلیٹیز ان دا میڈیکل کمیونٹی میں جو موات ہوئی ہیں، اینڈ دا ڈیتھ آف اوور 6,000 پیپل اور مور دین جسٹ sobering statistics of the gloom and doom unleashed by the pandemic. جو 6,000 سے زیادہ لوگ مرے ہیں، یہ سچ میں ایک بہت بڑی سنجیدہ قسم کی اسٹیٹسٹکس کو دکھاتا ہے، جو سیڈ اور ٹریجک ایونٹس بھی ہیں. گلوم اینڈ ڈوم یہ بیسکلی ایک ایڈیم ہے، انلیشڈ جن سے پردہ اٹھایا ہے بائی دا پینڈیمک. ویکیبلری کی طرف اگر میں بات کروں تو پہلا ورڈ جو ہے ٹینینشیسلی آتا ہے، جس کا مطلب ہے آپس میں مل جل کے، کلوزلی. ہی ٹینینشیسلی گرپ دا اسٹرٹس ٹو کیپ فرام فالنگ. فمبلنگ کی اگر میں بات کروں، فمبلنگ کا مطلب ہوتا ہے اسٹمبل کرنا، لڑکھڑانا. ہی فمبلڈ اباؤٹ ان دا ڈارک بٹ could not find her. امپیٹس کا مطلب ہوتا ہے حرکت، مومنٹم. hit the booster coil before the flywheel loses all its impetus. گریپلنگ کا مطلب ہوتا ہے لڑنا جھگڑنا، مقابلہ کرنا، ریسل کرنا. passes by grappled with the man after the knife attack. vulnerability کا مطلب ہوتا ہے a state of being exposed to the possibility of being attacked. یعنی ایک ایسی آپ کی اسٹیٹ ایکسپوز ہو جائے جس میں آپ کو لگے کہ آپ کے اوپر چانسز ہیں کہ آپ کو اٹیک کیا جائے. Conservation authorities have realized the vulnerability of the local population. Susceptible کا مطلب ہے liable to be influenced by a particular thing، کہ ایسے چانسز ہوں کہ آپ کسی خاص چیز سے متاثر ہو جائیں گے. Patients with liver disease may be susceptible to infection. Sobering کا مطلب ہوتا ہے سنجیدہ، سیریس. A sobering thought can help you out. Gloom and doom بیسکلی یہ ایڈیم ہے سیڈ اور ٹریجک ایونٹس کے بارے میں. The papers are filled with stories of gloom and doom. So this is all about today's editorial. I hope so آپ کو ایڈیٹوریل پسند آیا ہوگا. آج کا کوشچن یہ ہے ایٹ دا اینڈ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی ان میئرز کی ضرورت ہے تاکہ ہم پینڈیمک سے بچ سکیں، یا وی کین اسٹارٹ لیونگ اے نارمل لائف. سو ہوپ سو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور اس کا آنسر کریں گے. اور انشاءاللہ دس سنڈے ایسے کے حوالے سے میں ایک ایڈیٹوریل یا ایک آرٹیکل انشاءاللہ ہم گونا اپلوڈ، جو آپ کو ایسے رائٹنگ میں، آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز میں ضرور ہیلپ کرے گا. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے کہ کل انشاءاللہ I'll upload another article about it. So see you tomorrow. Please do not forget to subscribe my channel and like my videos. Take care. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.